الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون حياكم الله جميعا حياة طيبة وجعلها مطيعة منيبة ارہا رب العزت آپ تمام حاضرین ناظرین اور سامعین کو بحیات دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے رکھے اللہم آمین تقبل یا رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی آیت نمبر 41 تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، ان پر ظلم کیے جانے کے بعد تو ہم ان کا ٹھکانہ دنیا کے اندر بہتر بنائیں گے اور آخرت کا اجر اس سے بھی بڑھ کر ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ مذکورہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو مختلف مصائب اور مشکلات جھیلتے ہوئے انہیں مکہ سے خواہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا ہو یا مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا ہو، ان کے تعلق سے اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جن نے بھی ہجرت کیا، اپنے بال بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، تو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اچھائی ہے، بہتری ہے۔ مفسرین حسنہ کا لفظ جو آیا ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم ان کا ٹھکانہ دنیا کے اندر بہتر بنائیں گے۔ مفسرین نے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسنہ سے مراد نزول المدینہ بھی ہے، یعنی مدینہ کے اندر جانا، مدینہ کے اندر بسنا رہنا، وہاں جا کر کے اپنی شریعت پر، اپنے دین پر عمل کرنا۔ دوسرا معنی یہ بتلایا کہ الرزق الواسع، ہجرت کرنے کے بعد ہجرت کی توفیق کی وجہ سے، ہجرت کیے جانے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو جو بہتر حالت نہیں تھی صحیح حالت کر دے گا۔ الرزق الواسع یا الرزق الحسن، بہترین رزق عطا کرے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے، مفسرین نے تیسرا معنی یہ بتلایا کہ النصر علی الاعداء، کہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالی مومنوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو ان کے دشمنوں پر نصرت اور فتح عطا کرے گا۔ اور ایسا ہوا، تاریخ گواہ ہے کہ جب ہجرت کرنے کے بعد اسلام کو سربلندی ملتی ہے، اسلام کو تقویت ملتی ہے، تو اللہ تعالی صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو فتح سے نوازتا ہے، اور بہت بڑی فتح سے نوازتا ہے۔ اسلام کو ایک طاقت مل جاتی ہے، اسلام کو سربلندی اسی وقت سے ملنے لگتی ہے۔ اگر ہم جانا چاہیں ہجرت کے تعلق سے کہ کیسے صحابہ کرام مجبور ہوئے ہجرت کرنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اور بعثت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں رسالت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو آپ سب سے پہلے سری طور پر چھپ کے دعوت کا کام آغاز کیا۔ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو آپ کے گھر سے ہی اسلام کی دعوت شروع ہوتی ہے۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو جانثار ساتھی تھے، آپ کے جو سفر و حضر میں دوست تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور بھی جو غلام تھے زید بن حارثہ، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور اسی طریقے سے یہیں پر بس نہیں، بلکہ ان کے علاوہ اپنے خاندان والوں کو بھی اللہ رب العزت کے اس پیغام کو، اللہ رب العزت کی اس دعوت کو ان تک پہنچانا چاہا۔ اس وجہ سے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے ندا لگائی، بآواز بلند نے کہا، یا صباحا، اے فلاں خاندان کے لوگوں۔ چونکہ قریش کے اندر بہت سارے خاندان، الگ الگ خاندان تقسیم ہو گئے تھے، سب کا الگ الگ نام لے کر کے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے فلاں، اے عبد مناف، اے عبد المطلب، اے فلاں، کیا تمہیں میری اس بات پر یقین آئے گا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے دامن سے کوئی ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق، امین اور رائی سدید، یعنی درست بات کرنے والے، درست رائے اور مشورہ دینے والے پایا ہم نے آپ کو۔ ہم آپ کو جھوٹا نہیں مان سکتے ہیں، آپ جو کہیں گے آپ سچ کہیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو، انا نذیر مبین، میں کھلا میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ تمہارے پاس جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اس عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ تم اللہ رب العزت کے اس پیغام کو تم مان لو تو قبول کر لو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ جو نیچے تھے، جو آپ کی بات سن رہے تھے، ان میں سے آپ کے چچا ابو لہب بھی تھے۔ انہوں نے کہا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، تمہارے لیے بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے یہاں پہ جمع کیا ہے کہ میں اتنی معمولی بات سنوں؟ اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ اسی ابو لہب کے متعلق پوری سورت نازل ہو جاتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ پوری کی پوری سورت نازل ہو جاتی ہے اس کی لعنت میں، اس کی ملامت میں۔ بہرحال ماننے والے، آپ کی دعوت کو ماننے والے مانتے ہیں،
ना मानने वाले नहीं मानते हैं, उनमें से भी सिर्फ गिने चुने लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को शुरू में इब्तिदा में कबूल करते हैं। और कबूल किए जाने के बाद जो भी दावत कबूल करते हैं, सबसे पहले तो आपको जादूगर कहा जाता है, आपको काहिन कहा जाता है, और भी बहुत सारे झूठे तोहमत और इल्जामात आप पर लगाए जाते हैं। और उन सहाबे कराम को जो इस्लाम कबूल कर चुके होते हैं, किसी सहाबी को गरम रेत पर लटाया जाता है, तकलीफ किया जाता है, किसी को कोड़े से मारा जाता है, अलगर्ज हर तरह की तकालीफ और मदालिम ढाए जाते हैं सहाबा कराम पर। इसके बावजूद भी सहाबा कराम अपनी दीन से, अपने ईमान से मुतज़लज़ल बिल्कुल नहीं होते हैं, बल्कि दीन पर खड़े रहते हैं इस्तिकामत के साथ। और बिलाखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही आती है, हुक्म आता है हिजरत करने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत का हुक्म दे देते हैं। चुनांचे सबसे पहली हिजरत जो होती है वह हबशा की तरफ हिजरत होती है। चंद सहाबे कराम और चंद औरतें सबसे पहले हिजरत करने को जाती है, और वहां पर इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया हिजरत करने का, क्योंकि वहां के बादशाह के बारे में मशहूर था। अल्लाह के रसूल ने कहा, समिअतु अन्ना हुनाका मलिकन ला युज़लमु इंदहु अहदुन, कि मैंने वहां के बादशाह के बारे में सुना है जिनका नाम नजाशी है, कि उनके पास किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाता है। लिहाजा अपनी दीन पर, अपने इस्लाम पर अमल करते हुए अगर तकलीफ है, परेशानी है, तो तुम हबशा की सरजमीन पर चले जाओ, वहां पर वहां का बादशाह कोई जुल्म करने वाला नहीं है। लिहाजा सहाबा कराम हबशा की तरफ हिजरत करने के लिए चले जाते हैं। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि वहां पर और उस वक्त मक्का के अंदर सहाबा कराम पर जुल्म ढाए गए, उनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती थी, या उन्हें दीगर अमाल और अहकाम पर अमल करने नहीं दिया जाता था, तब जाकर के सहाबा कराम हबशा की तरफ हिजरत किए। सवाल ये है कि आज की तारीख में और आज की डेट में हमारे यहाँ अगर नमाजों से रोक दिया जाए, अगर शरीयत के अहकाम पर अमल करने से रोक दिया जाए, और भी दीगर हमें भी मुश्किलात दरपेश आ जाए, तो क्या हमारे लिए भी हिजरत जायज है? हल तजूजुल हिजरतु लना, क्या हमारे लिए भी हिजरत जायज है? अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर वाकई में अगर आप गैर मुस्लिम, गैर इस्लाम मुल्क में रहते हैं, आपको दाढ़ी रखने पर पाबंदी है, अगर छोटी से छोटी इबादत भी अगर आप कर रहे हैं, आपको हर तरफ से यलगार है आप पर, आपको जीने नहीं दिया जा रहा है, और अगर आपको रुखसत है, कोई सामने वाला कोई मुल्क ऐसा है कि आपको दावत दे रहा है या आपको वहां सुकूनत इख्तियार करने की इजाजत दे रहा है, तो आप जा सकते हैं, वहां की नेशनलिटी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि आज पूरी दुनिया के अंदर सिवाय अल्लाह माशाअल्लाह किसी 1, 2, 10, 12 चंद ममालिक ऐसे हैं जहां पर जमहूरियत नाम की जो चीज है वहां पर कायम नहीं है, और वहां पर इस्लामी ममलकत है, और अगर वो भी इस्लामी मुल्क अगर आपको इजाजत दे रहा है तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी जमहूरी मुल्क में, मिसाल के तौर पर हमारा मुल्क है, अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है, वो इंग्लैंड है, इन ऐसे बड़े बड़े ममालिक हैं जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर जमहूरियत है, अगर वहां पर रहने की इजाजत है, हमें यहाँ रहने की इजाजत है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आईन और हमारा कानून हमें हुक्म देता है कि हम रह सकते हैं, हम अपने शरीयत पर हुक्म पर अमल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से हिजरत करना जायज नहीं हो सकता है, उन जगहों से जायज हो सकता है हिजरत करना जहाँ पर परेशानी हो हर तरह की, जैसा कि बताया गया।
لیکن بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو جذبات سے لبریز ہو کر کے ایک جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ سکونت اختیار کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہاں بھی کل ہو کر کے پریشانی ہو۔ آپ کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بات ہو رہی تھی صحابہ کرام ہجرت کیے، کیوں ہجرت کیے؟ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اس وجہ سے صحابہ کرام نے ہجرت کیے۔ اور دوسرا مرحلہ بھی آتا ہے جب صحابہ کرام مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے جو سر فہرست صحابی ہیں ان میں ایک صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان پر بھی ظلم ڈھایا گیا۔ جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو وہ چونکہ دوسرے علاقے سے آئے تھے، مکہ میں رہ گئے تھے، مکہ میں بس گئے تھے، اور انہوں نے تجارت کر کے کاروبار کر کے بہت سارا مال و جائیداد اکٹھا کر لیا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ خود میرے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ میری جائیداد ہے، میں اپنی جائیداد کو لے کر کے مدینہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ارادہ کیا، وہ چلے جا رہے تھے، مکہ والے آئے کہ ٹھہرو، رکو، تمہیں صرف جانے کی اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، لیکن تم نے اپنا مال مکہ سے کمایا ہے اور مکہ میں رہ کر کی تجارت کیا ہے، وہ یہ کہ یہ مال، یہ پیسہ، یہ جائیداد مکہ والوں کا ہے، اس مال کو ہم تمہارے ساتھ جانے نہیں دے سکتے۔ لہذا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان کی خاطر، اپنے دین کی خاطر اور اپنی شریعت کی خاطر پوری زندگی بھر کمائے ہوئے مال کو تیغ کر کے قربان کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہیں پر بس نہیں، جب صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت خاص ان کے لیے ایک آیت نازل کر دیتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے نفس کو بیچ دیا، اپنی جائیداد کو بیچ دیا، صرف اور صرف ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر۔ جب صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، قدم رکھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کرام کو متنبہ کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے کہ ربح صہیب، ربح صہیب، کہ صہیب کامیاب ہو گیا اپنی تجارت میں، صہیب کامیاب ہو گیا۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی گئی تھی کہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر۔ دنیا کے اندر چاہے جتنی ہی کمائی، کتنے ہی مال کیوں نہ ہو، جائیداد کیوں نہ ہو، لیکن اپنے ایمان کی خاطر، اپنے اسلام کی خاطر اگر ہم قربان کر دیے تو اس سے بڑھ کر کے کہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اس سے بڑھ کر کے آخرت کی جو تجارت ہے، آخرت کا جو کاروبار ہے، آخرت کا جو فائدہ ہے، آخرت کی جو ربح ہے، آخرت کی جو تجارت ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کے مال کو قربان کر کر کے آخرت کی مال کو پسند کیا، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب کامیاب ہو گئے۔ اور یہیں پر بس نہیں میرے بھائیوں، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ بھی جب مکہ چھوڑ کر کے اپنے ایمان کی خاطر مدینہ جا رہے تھے، ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے، مکہ والے ان کے پاس بھی آ گئے، اور خاص طور پر ان کے سسرال والے آ گئے، اور سسرال والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جا رہے ہو، تم جاؤ، لیکن تمہارے ساتھ یہ تمہارے جو بچے ہیں، تمہاری جو بیوی ہے، چونکہ یہ مکہ کی ہے، مکہ کی رہنے والی ہے، اس لیے تمہارے ساتھ ہم اس کو ام سلمہ کو جانے نہیں دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے وہ مدینہ کے راستہ کو اختیار کرتے ہیں، ہجرت کے راستہ کو اختیار کرتے ہیں۔ وہاں جب پہنچتے ہیں تو ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔
کچھ دنوں کے بعد جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہا نہیں جاتا ہے، مکہ والے ان کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ پریشان حال ہیں اپنے شوہر کے لیے، تو مکہ والے ان کو بھی اجازت دے دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، کچھ دنوں تک ساتھ میں رہتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن سوء اتفاق کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہی ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین بنا دیا۔ نتیجہ تھا ہجرت کا، نتیجہ تھا قربانی کا، اپنے ایمان کی خاطر وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ چلی جاتی ہے اور دعا سکھلاتے ہیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی نہیں ہوئی رہتی ہے کہ اے ام سلمہ تم یہ دعا کرتے رہنا کہ تمہارا شوہر تم سے جدا ہو گیا، لیکن تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ یہ دعا کرنا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا ان کے لیے تھا اس وقت ام سلمہ کے لیے، اور یہ دعا آج بھی ہم امت محمدیہ کے لیے دعا موجود ہیں۔ اگر ہم سے کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اگر ہم ظلم کا شکار ہو جائیں یا کسی پریشانی کا شکار ہو جائیں، تجارت میں کاروبار میں نقصان کا شکار ہو جائے، تو آج بھی یہ دعا ہمارے لیے موجود ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ کے رسول نے سکھلایا کہ اے اللہ تعالیٰ دعا کرنے کے لیے ام سلمہ کو کہ تو مجھے اس کا میری مصیبت میں بہتر بدلہ عطا کر، واخلف لی خیرا منہا، اور میرے لیے جانشین اس سے بہتر عطا کر۔ کیا پتا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کو ان کا جانشین نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہجرت کی برکت تھی، یہ ہجرت کا خیر تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کی صورت میں نصیب ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں ہے۔ ہجرت محدثین کہتے ہیں المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، کہ مہاجر صرف وہ نہیں ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، بلکہ مہاجر وہ بھی ہے کہ جو چھوڑ دے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ آپ شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ شرک کو چھوڑ کر کے توحید کی طرف آ رہے ہیں، یہ ہجرت ہے۔ آپ بدعت میں پڑے ہوئے ہیں، بدعت کو چھوڑ کر کے سنت کی طرف آ رہے ہیں، یہ ہجرت ہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو چھوڑ کر کے سچائی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، یہ ہجرت ہے۔ آپ دغا بازی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان تمام عیوب کو چھوڑ کر کے راست بازی کی طرف آتے ہیں، یہ ہجرت ہے۔ الغرض جتنی طرح کی برائیاں ہیں، آپ شراب پیتے ہیں، شراب چھوڑ دیے، آپ صحیح راہ پر چلے آئے، یہ ہجرت ہے۔ آپ ڈاکہ زینی کرتے ہیں، زنا کاری کرتے ہیں، آپ ڈرگس لیتے ہیں، ان تمام چیزوں سے تائب ہو کر کے ایک اللہ کی طرف آ گئے، یہ ہجرت ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو خاص طور پہ ہجرت کے تعلق سے لکھا ہے کہ ہجرتین طریق الہجرتین و باب السعادتین، یہ بہت اہم کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دو ہجرت کا طریقہ ہے، طریق الہجرتین، دو طریقہ ہے۔ ایک تو ہجرت جو عام ہے، ایک جگہ سے دوسری طرف جانے کا، لیکن ایک جو ہجرت ہے اپنے آپ کو صحیح کرنے کا، اپنے ایمان کو بچائے رکھنے کا، اپنے دین کو بچائے رکھنے کا، اصل میں یہ ہجرت ہے۔ اور جب ہجرت کی بات آتی ہے تو وہ مشہور حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آ جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اگر ہماری نیت صحیح ہے،
اگر ہم اپنی نیت پر چل کر کے عمل کرتے ہیں اور اگر ہماری ہجرت واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تب تو ہماری ہجرت صحیح ہے، تب تو ہمیں ہماری ہجرت کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے ایک جگہ کو چھوڑا، ہم نے کرناٹک کو چھوڑا، ہم کسی مہاراشٹر میں جا کر کے سکونت پذیر ہو گئے صرف اور صرف کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یا صرف اور صرف اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، تو یہ ہجرت نہیں ہوگی، بلکہ صحیح معنوں میں ہجرت کیا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی خاطر، اللہ رب العزت کے دین کی خاطر آپ جہاں بھی رہیں وہاں رہیں۔ ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر کے ہجرت کی نعمت سے مالا مال نہیں ہوا جا سکتا، بلکہ آپ اپنی جگہ پر رہ کر کے تمام بدعات و خرافات کو چھوڑتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہنا، یہ بھی بہت بڑی ہجرت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان سلف صالحین کی صفوں میں بھی ہمیں بھی بنائے رکھنا اے اللہ تعالی، جو سلف صالحین اپنے دین کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، اپنی بیویوں کو چھوڑا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی اللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر توفیق دیتے رہنا تاکہ ہم بھی اس آیت کے مصداق ہو جائے جو آیت ہے کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہجرت اگر ہم کرتے ہیں تو صرف آخرت کے اندر ہی ہمیں اس کا نتیجہ ملنے والا ہے، نہیں۔ میرے بھائیو، مفسرین نے کہا کہ دنیا کے اندر بھی الرزق الواسع، اگر ہم صحیح معنوں میں نفسی طور پر ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہجرت حسی اور ہجرت معنوی۔ معنوی کا مطلب ہے کہ ہم تمام منہیات کو چھوڑ دیں۔ اگر منہیات کو چھوڑتے ہوئے ہجرت کر رہے ہیں تو دنیا کے اندر بھی اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ ہم کو ملنے والا ہے، جیسے کہ آخرت میں اس کا ثمرہ اور نتیجہ ملنے والا ہے۔ اے العالمین، اے اللہ تعالی، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، صحیح معنوں میں ہمیں بھی ان ہجرت کرنے والوں کی صف میں بھی لا کر کے کھڑا کر دے جنہوں نے صحیح معنوں میں ہجرت کیا۔ اے الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے گناہیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، جیسے ہی ہمیں ادراک ہو جائے، جیسے ہی ہمیں احساس ہو جائے، جیسے ہی ہمیں پتہ ہو جائے کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، اے اللہ تعالیٰ وقت قریب میں بالکل اسی وقت ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو زندہ رکھے، ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔